الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورہ لقمان پارہ نمبر 21ویں پارے کا 10واں رکوع اور تفسیر جلالین کے 48ویں سبق میں ہم حاضر ہیں۔ سورۃ لقمان مکیۃ، سورہ لقمان مکی ہے۔ الا مگر ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، الآیتین یہ دو آیتیں یعنی یہ اور اس کے بعد والی آیت، فمدنیتان پس یہ دونوں کیا ہیں؟ مدنی ہیں۔ وہی 34 آیتن اور یہ 34 آیتیں ہیں۔ 40 4 اور 30 30، 30 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بہ، اللہ اسے اپنی مراد خوب جانتا ہے۔ تلک ای ہذہ الآیات، ہذہ سے غرض مفسر العلماء اس بات کو بیان کرنا ہے کہ تلک اس میں اشارہ یہ بعید کے لیے ہے، لیکن یہ ہذہ کے معنی میں ہے۔ وہ ہذہ اس میں اشارہ جو کہ قریب کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں اشارہ بعید یہاں پہ قریب کے معنی میں ہے۔ الآیات یہاں سے غرض مفسر العلماء اس میں اشارہ کا مشار الیہ بیان کرنا ہے۔ یہ آیات آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی آیات ہیں، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ القرآن یہاں سے غرض مفسر العلماء الکتاب اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الکتاب کی شروع میں الف لام عہد کیا اور اس کا معہود کیا ہے؟ قرآن۔ الحکیمی حکمت والا ہے، ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت والی ہے۔ ذی الحکمتی یہاں سے الحکیم کا آسان معنی بیان کر دیا، چونکہ صفت مشبہ ذات مال وصف ہوتا ہے، تو ایک ذات ہوتی ہے اور ایک اس کے اندر وصف ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی حکمت والی کیا ہے؟ کتاب حکمت والی، ذی الحکمتی۔ والاضافۃ بمعنی من، یہاں سے تحقیق نحوی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آیات کی الکتاب کی طرف اضافت ہو رہی ہے، یہ اضافت من کے معنی میں ہے، یعنی اضافت کون سی ہے؟ اضافت بیانیہ ہے۔ ہوا ہدی و رحمۃ، ہوا یہاں سے غرض مفسر العلماء تحقیق نحوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ مبتدا ہے، اور ہدی و رحمۃ یہ اس کی کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے آگے کہا بالرفع، رفع کے ساتھ، یعنی ہدی اور رحمۃ کیا ہے؟ رفع کے، اور بالرفع سے انہوں نے قرات سبا کو بھی بیان کر دیا کہ امام حمزہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ہدی و رحمۃ رفع کے ساتھ ہے۔ للمحسنین یعنی یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہدایت دینے والی ہے، اور جو ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ نیکوں کے لیے۔ وفی قراءۃ العامۃ، اور قراءت عامہ میں، یعنی جو عام قراء ہیں ان کی قراءت میں، ایک تو پہلی قراءت آ گئی امام حمزہ کی، اور باقیوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بالنسب، نسب کے ساتھ، حالم من الآیات، نسب کے ساتھ ہے آیات سے حال بن کر، آیات سے حال ہو کر یہ کیا ہے؟ نسب کے ساتھ ہوگا، یعنی آیات الکتاب میں جو آیات آیا یہ ذوالحال بن جائے گا، اور ہدی و رحمتن آ جائے گا، یہ اس سے کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا، اور یہی امام حفص کی قراءت ہے۔ العامل فیہا ما فی تلک من معنی الاشارۃ، آیات سے حال ہے ایسا لفظ آیات جس میں وہ عامل ہے جو تلکا میں ہے، یعنی اس میں اشارہ کا معنی، یعنی اس میں اشارہ کا، یعنی جس میں وہ اس میں اشارہ کا معنی عامل ہے جو تلکا میں ہے، وہ اس میں اشارہ کا معنی عامل ہے جو تلکا میں ہے۔ یہاں پہ اس لیے انہوں نے ذکر کیا کیونکہ ذوالحال فاعل، یا ذوالحال میں عامل یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے، تو یہاں یہ جو آیات ذوالحال بن رہا ہے تو اس میں کون سا عامل ہے؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو تلکا کا معنی ہے نا اس میں اشارہ کا، وہ اس کے اندر عامل ہے، یعنی معنی اشارہ جو ہے وہ اس کے اندر عامل بن رہا ہے۔ اب اصل عبارت پھر کیا بنے گی؟ اشیر الی آیاتہ حال کونہ ہدی و رحمتن، ایک نمبر حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے تفسیر کمالین کے حوالے سے، میں اشارہ کرتا ہوں اس کتاب کی آیات کی طرف، حال کونہ ہدی و رحمتن، اس کے ہدایت اور رحمت والا ہونے کی حالت میں، اس کے ہدایت اور رحمت والا ہونے کی، تو یعنی تل کا اصل میں یہ بن جائے گا اشیرو کے معنی میں ہو جائے گا، تو اس میں اشیرو ظاہرہ فعل ہے، تو اس کے اندر جو عامل ہے نا ذوالحال آیات کے اندر، وہ اس میں اشارہ کا معنی ہے، وہ اس میں اشارہ کا، جو تلکا میں اس میں اشارہ کا معنی ہے وہ اس کے اندر کیا ہے؟ عامل ہے۔ الذین، یہاں سے یہ محسنین کے آگے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ محسنین وہ لوگ، یعنی وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ بیان للمحسنین، یہاں سے تحقیق نحوی کو بیان کر دیا کہ یہ جو الذین یقیمون الصلاۃ ہے یہ محسنین کا کیا بن رہا ہے؟ بیان بن رہا ہے، اور وہ مبین ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم الثانی تاکید، دوسرا ہم تاکید ہے، یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے لایا گیا، یعنی پہلے بھی تو آ گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، پھر آیا ہم یوقنون، دوسری مرتبہ ہم کیوں لایا گیا؟ تاکید کے لیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ الفائزون، یہاں سے غرض مفسر العلماء مفلحون کا آسان معنی بیان کر دیا۔ مفلحون افلا یفلح، اس کا معنی بھی کامیابی کے معنی میں آتا ہے، اور فاز یفوز فوزا یہ بھی کامیابی کے معنی میں آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں
جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، ای ما یلہا، یعنی کھیل کی باتوں سے کیا مراد ہے، اس کا معنی آسان کر کے بتا رہے ہیں، ما یلہا منہ عما، یعنی یہ لاہی یلہا باب سامیہ یسمعو سے، ما یلہا، اور اس کا معنی ہوتا ہے لاہی یلہا، یہ اس کا معنی لاہی کا معنی ہوتا ہے وہ غافل ہوا، ٹھیک ہے، تو منہ کا معنی ہوتا ہے جس کی وجہ سے، اما یعنی کہتے ہیں مقصودی چیز کو جو مقصود ہو، لا یعنی کہتے ہیں غیر مقصود چیز کو، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ چیز لا یعنی ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اور ما یعنی ما موصولہ ہو جب تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہو، تو مطلب ہے مقصودی چیز۔ اچھا جی، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، یعنی ما یلہا وہ چیز خریدتے ہیں جس کی وجہ سے یلہا وہ غافل ہو جاتے ہیں، اما یعنی مقصود سے، مقصود ما یعنی سے مراد مقصود، اور آن کا معنی سے مقصود سے کیا ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، لیضل تاکہ وہ بہکا دیں، بفتح الیاء و ضمھا، یہاں سے قرات سبا کو بیان کر دیا، جو ہے نا وہ اپنا اس کو لیضل اور لیضل پڑھ سکتے ہیں، امام ابو عمر کے نزدیک اور امام ابن کثیر کے نزدیک یہ یا کے فتح کے ساتھ ہے، اور باقیوں کے نزدیک لیضل یعنی یا کے ضمہ کے ساتھ ہے، لیضل ہو تو تاکہ وہ بہکا دیں، اور اگر لیضل ہو یا کے فتح کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا تاکہ وہ بہک جائیں، تاکہ وہ یعنی پہلے باب ضرب یضرب سے ہوگا لیضل، اور لیضل ہو تو باب افعال سے ہوگا۔ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، طریق الاسلام، اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے، اسلام کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم کے یعنی جہالت سے، ویتخذھا اور وہ ان کو بنا لے، اور وہ ان کو یعنی لوگوں سے میں سے کچھ ہوئے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بہکا دیں بغیر علم کے، اور وہ ان کو بنا لیں، اور وہ ان کو بنا لیں کیا، ہزواً ہنسی مذاق، یہ اس کا مفعول آگے آ رہا ہے، ہزواً ہنسی مذاق، بن نصب یہاں سے قرات سبا کو بیان فرما رہے ہیں، یتخذھا یہ نصب کے ساتھ ہے، عطفاً علی یضل، یضل پر عطف کرتے ہوئے، یعنی لیضل میں چونکہ لام کئی ہے اس کے بعد ان مقدر ہے تو اس میں نصب ہے، تو اس کا اگر عطف ڈالیں گے یضل پر تو یہ بھی یتخذھا اس کو پڑھیں گے نصب کے ساتھ، وبالرفع اور رفع کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں یتخذوا، پھر کس پر، عطفاً علی یشتری، یشتری پر عطف کرتے ہوئے، کس پر، او ومن الناس من یشتری میں جو یشتری آیا اس سے پہلے چونکہ کوئی نصب دینے والا نہیں ہے تو وہ فعل مضارع کی حالت رفیع ہے، تو اس کی حالت بھی رفیع ہوگی اگر یشتری پر عطف ڈالیں، اور اگر یضل پر عطف ڈالیں تو چونکہ معطوف علیہ کی حالت نصبی ہے تو اس کی حالت بھی کیا ہوگی، نصبی ہوگی۔ محذوًا بہا یعنی وہ ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، مطلب کہ یہاں سے انہوں نے بتا دیا کہ حضواً جو ہے یہ معذوف یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہے، جن کے ساتھ ہنسی مذاق کی جاتی ہے، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ذو اہانت ذلت والا، یہاں سے مہین کا آسان معنی بیان کر دیا، مہین کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، ذلت والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، القرآن یہاں سے آیات کا مرادی معنی بیان کر دیا، آیات تو اللہ کی اور بھی بہت ساری ہیں قرآن کے علاوہ، سابقہ کتابیں اور ان کے اندر دیگر چیزیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا جب اس پر، جب یہ ایک کی بات ہو رہی ہے آگے بتائیں گے یہ کون ہے، اور جب اس پر ہماری آیات یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا جیسا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، صَامًا یہاں سے کیا بیان کر دیا، وقرن کا آسان معنی بیان کر دیا، اس کا معنی بھی وقرن کا معنی بھی یہی ہوتا ہے بہرا پن، اور اس کا سممن کا معنی بھی ہوتا ہے بہرا پن، ثقل سماعت اس کا بھی یہی معنی آتا ہے، تو معنی ان کے بالکل قریب قریب ہیں، تو صَامًا تو گویا جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے یعنی بہرا پن ہے، وہ ثقل سماعت کا وہ انسان مریض ہے۔ وجملۃ التشبیہ یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ تحقیق نحوی کو بیان کرنا ہے، تشبیہ کے دونوں جملے، کون سے تشبیہ کے دونوں جملے، ایک کالم یسمع ہے، کالم یسمعھا ہے، اور دوسرا کأن فی اذنیہ وقرا، یہ جو تشبیہ کے دونوں جملے ہیں، حالان من ضمیر واللہ کی ضمیر سے یہ دونوں کیا بن رہے ہیں، حال بن رہے ہیں، او الثانیۃ بیان للأولی یا دوسرا پہلے کا بیان بن رہا ہے، یا دوسرا یعنی یا تو یہ دونوں واللہ کی ضمیر ذوالحال ہے اور یہ حال اول ہو جائے گا اور وہ حال ثانی ہو جائے گا، یا تو دونوں حال ہے، یا کیا ہے کہ پہلا حال ہے اور وہ مبین بن جائے گا اور دوسرا اس کا بیان بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے متعلق حاشی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کان فی اذنیہ وقرا حال ثانیۃ، یہ جو لفظ کان فی اذنیہ وقرا یہ حال ثانیہ ہے، یعنی کلم یسمع یہ حال اول ہے واللہ کی ضمیر سے، تو یہ کون سا بن گیا، حال ثانی۔ او بدل مما قبل یا اپنے ما قبل سے بدل ہے، یعنی کلم یسمع ہا جو ہے اس سے کیا بن رہا ہے، کان فی اذنیہ وقرا یہ بدل بن رہا ہے اور وہ کلم یسمع وہ کیا ہے، مبدل منہ ہے۔ نمبر 3 او حال من فاعل یسمع ہا یا یہ یسمع ہا کے فاعل سے حال بن رہا ہے،
تیسری یہ ترکیب ہو سکتی ہے، او تبیین لما قبلہا، یا اپنے ما قبل کا بیان بن رہا ہے، یا اپنے ما قبل کا، تو 4 ترکیبیں ہو گئی۔ آگے وجب زمخشری، اور امام زمخشری نے جائز قرار دیا ان تکونا جملہ تشبیہ استنافیتین، کہ تشبیہ کے دونوں جملے جو ہیں وہ استنافیہ بن جائیں، یعنی ایک نئے جملے بن جائیں، ان کا پیچھے حال وغیرہ بیان بدل وغیرہ ان کو نہ بنائے۔ امام زمخشری نے ان کو بھی جائز قرار دیا۔ تو اب یہاں پہ تقریباً 5 ترکیبیں جو ہیں وہ ان کے اندر ہو گئیں، جو کہ حاشیے کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے اب یہ ترکیبیں کیوں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک چیز کے اندر احتمال پایا جاتا ہے، اب وہ ترکیب کر لیں تب بھی ترجمہ درست ہے، یہ کر لیں تب بھی درست ہے، تو اس لیے پھر 2 3 ترکیبیں بھی کر لی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا جب معنی درست بنتا ہو، اور قواعد نحو کی روشنی میں بھی کوئی حرج لازم نہ آتا ہو، کسی قاعدے کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، فبشرو، تو آپ اس کو خوشخبری دے دے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اعلم ہو یہاں سے غرض مفسر علامہ بشرو کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، کیونکہ ظاہر خوشخبری دی جاتی ہے کسی اچھی چیز کی، اب عذاب کی خوشخبری کہاں سے آ گئی؟ تو یہاں مطلقاً خبر دینے کے معنی میں ہے، اعلام کا معنی ہوتا ہے مطلقاً خبر دینا، اعلم بابی فعال سے امر کا صیغہ، یعنی آپ اس کو خبر دے دیں دردناک عذاب کی۔ خوشخبری سے مراد ہے مطلقاً بس خبر دے دیں دردناک عذاب کی۔ مولمن، یہاں سے بتا دیا علیم، یہ مولم اس میں فاعل کے معنی میں جو مزید فی سے آتا ہے، تو بابی فعال سے درد دینے والا عذاب۔ و ذکر البشارت تحکم بہ، اور بشارت کا ذکر اس کی تحقیر کرنا ہے یا اس کے ساتھ استہزاء کرنا ہے، یعنی علی سبیل التحکم ہے۔ تحکم کا معنی ہوتا ہے کسی کی تحقیر کرنا، اس انسان کی بہ کا آگے تحکم بہ، اس کی تحقیر کرنا یا اس کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا۔ اب یہ ایسے ہی ہے، یہ کیسے ہوگا استہزاء وغیرہ، جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے، تو اس لیے یعنی یہ اس طرح کہا جا رہا ہے فبشروا بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ ان کے ساتھ استہزاء ہے، حالانکہ دردناک عذاب کی خوشخبری استہزاء ہے، اور کیسا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِث، اب یہ بتا دیا کہ کون ہے جو جس نے پیٹھ پھیری اور وہ اس کے کان کے اندر جو ہے وہ اپنا بوجھ تھا، اور اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، اور اس کو دردناک عذاب کی اس کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، یعنی خبر دی گئی۔ وہ کون ہے؟ کہتے وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِث، اور وہ نضر بن حارث ہے۔ کانا یأتی الحیرہ، وہ ہیرا آتا تھا، یعنی مقامی ہیرا، یہ ایک بستی ہے، ایک شہر ہے کوفہ کے قریب۔ یتاجر، تجارت کرنے کے لیے، یعنی سوداگری کے لیے تجارت کرتے کہ وہ تجارت کرتا۔ فیشتری کتب اخبار الاعاجم، پس وہ اجمیوں کی اخبار یعنی کہانیوں قصوں کی کتابیں خرید لیتا۔ ویحدث بها اہل مکہ، اور وہ ان خبروں کو بیان کرتا اہل مکہ کو، ان خبروں کو اہل مکہ کے سامنے کیا کرتا؟ بیان کرتا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتا ان محمد يحدثكم احاديث عاد وثمود، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں عاد اور ثمود کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ وَأَنَا أُحَدِّثُكم أَحَادِيثَ فارس والروم، اور میں تمہیں فارس اور روم کی باتیں بیان کرتا ہوں۔ فَيَسْتَمْلِحُونَ حَدِيثَهُ، لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کی باتوں کو عمدہ سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ عمدہ اور پرکشش سمجھتے تھے، اس کی بات کو عمدہ اور پرکشش سمجھتے تھے۔ استملاح کا معنی تھا کسی چیز کو عمدہ شمار کرنا، خوبصورت، حسین، پرکشش شمار کرنا، جس طرح کہ حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 12 نمبر حاشیے کے اندر، ایعدونہ ملیحا حسنا، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اس کی باتوں کو خوبصورت اور جو ہے نا وہ ملیح شمار کرتے تھے، یعنی نمکین جو باتیں ہوتی ہیں نا، بڑی ذہن کو بھانے والی باتیں، تو اس طرح وہ اس کو شمار کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عمدہ اور پرکشش جو ہے وہ ان کو شمار کرتے تھے۔ ایک نسخے کے اندر تفسیر جلالین کے لفظ ہے یستمعون، وہ اس کی بات سنتے تھے، اب تو معنی بالکل ہی آسان ہو جائے گا۔ وَيَتْرُكُونَ اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ، اور وہ قرآن سننا چھوڑ دیتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ حال مقدرۃ، یہ حال مقدرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں حال مقدرہ بنایا؟ کیونکہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے، ایک ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پہ ایک نہیں ہے کہ نعمتوں کے باغات تو پہلے بن چکے ہیں اور ہمیشہ کب رہیں گے؟ جب وہ اس میں داخل ہوں گے، جب وہ داخل، تو یہاں پہ زمانہ ایک نہیں ہے نعمتوں کے باغات کا، اور ان کے ہمیشہ رہنے کا زمانہ ایک۔ نعمتوں کے باغات تو اب بھی بنے ہوئے ہیں اور ان کا رہنا جو ہے وہ بعد میں ہوگا، اس لیے اس کو کہا گیا یہ حال مقدرہ ہے۔ ای مقدرن خلودہم فیہا، یعنی ان کا ان باغات میں ہمیشہ رہنا مقدر ہو چکا ہے، تو یہ اللہ نے فرض کر دیا، مقرر کر دیا ان کے لیے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اذا دخلوہا، جب وہ اس میں ان باغات میں داخل ہوں گے، جب داخل ہوں گے تب کی بات ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی کون سا؟ یہ والا وعدہ۔ ای وعدہم اللہ ذالک، یعنی اللہ نے ان کو یہ وعدہ، ان سے یہ وعدہ کیا،
ان سے یہ وعدہ وحقہ حقا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر دکھایا، یعنی اللہ اس کو سچا کر دکھایا، مطلب کہ اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا۔ یہ جو وعدہم اللہ سے اس بات کو بیان کر دیا کہ وعد مصدر یہاں پہ فعل کی جگہ پہ واقع ہے، وہ جو پیچھے کھڑا ہے نا وعد اللہ، وہ اس کا مفعول مطلق فعل جو تھا وعدہ وہ محذوف تھا، اصل میں تھا وعدہم اللہ ذالک یعنی وعدن، تو اس وعدہ جو فعل تھا اس کو حذف کر دیا، اور یہ جو مفعول مطلق تھا اس مفعول کو اس کی جگہ پر کیا کر دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی وعد مصدر فعل کی جگہ پر یہاں پہ کیا ہے واقع ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، یعنی وہ جس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، یہاں سے صفت معذوف کو بیان کر دیا۔ فَيَمْنَعُهُ مِنْ إِنْجَازِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روک دے اللہ کے وعدہ اور وعید کو پورا کرنے سے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، الَّذِي سے پھر صفت معذوف کو بیان کر دیا، ایسا حکمت والا، لا يَدَعُ شَيْئًا إِلَّا فِي مَحَلِّهِ، کہ وہ کسی چیز کو نہیں رکھتا مگر اس کے محل میں۔ خلق السماوات بغیر عامد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ان ستونوں کے، ترونها جن کو تم دیکھو، یعنی جو تمہیں نظر آئے ایسے ستونوں کے بغیر اللہ نے۔ اس سے یہ بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ ستون ہیں، ستون لیکن ہمیں نظر، یعنی اللہ نے ان آسمانوں کو پیدا کیا بغیر آمدن، ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئیں، ایسے ستونوں کے مطلب ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ ترونہا ایل آمادہ، یہاں سے غرض محسر علامہ ترونہا کی حاضمیر کا مرجع بیان کر دیا، جن ستونوں کو تم دیکھ سکو یا جو تمہیں نظر آئیں۔ جمع امادن، تحقیق لغوی کو بیان کر دیا کہ امد جو ہے یہ اماد کی جمع ہے، وہو الاسطوانۃ، اور وہ ستون کو کہتے ہیں، وہو صادق، اور یہ صادق آتا ہے اس بات اس صورت میں، اور یہ صادق آتا ہے اس صورت میں کہ اللہ آمدہ اصلاً کہ ستون بالکل نہیں، ستون یعنی یہاں سے دو معنی کی طرف اشارہ کر دیا، ایک تو یہ ہے کہ ستون ہے ہمیں نظر، لیکن یہ اس پر بھی صادق آتا ہے کہ اس کے ستون بالکل نہیں ہے، تو دو معنی کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ صادق، اور یہ اس بات پر صادق آتا ہے کہ یعنی اس بات پر بھی صادق آتا ہے کہ اللہ آمد اصلاً کہ اس کے ستون بالکل بھی نہیں ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں اونچے پہاڑ ڈال دیے، اونچے مضبوط پہاڑ۔ جبال مرتفعۃ، یہاں سے غرض مسلمہ رواسیہ، اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے، اللہ نے زمین میں اونچے پہاڑ ڈال دیے۔ اچھا جی، ان تمیدہ، اللہ تمیدہ، یہاں سے غرض مسلمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ تمیدہ اس کے شروع سے حرف نفی جو ہے وہ کیا ہے، محذوف ہے، کیا ہے، حرف نفی، اس لیے اس کو ذکر کیا اللہ تمیدہ، تتحرکہ سے اس کا آسان معنی بیان کر دیا، بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے، تاکہ تمہیں لے کر زمین حرکت یعنی حرکت نہ کرتی رہے۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھیلا دیے من کل دابۃ، ہر قسم کا جانور، ہر قسم کا جانور اس میں کیا کر دیا، ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، فی التفات عن الغیبۃ، اس میں غیبت سے التفات ہے، یا آپ نے پڑھا ہے دروس البلاغہ کے اندر، تو پہلے غائب کا صیغہ ذکر کیا، بثا اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، اور اس سے پیچھے بھی غائب کا صیغہ آیا، اور آگے یہاں سے انزلنا سے یہ متکلم کا صیغہ ذکر کر دیا، تو غیبت سے تکلم کی طرف یعنی غائب کے صیغے سے متکلم کی طرف التفات ہے۔ اور ہم نے اتارا، اس میں غیبت سے التفات ہے، من السماء، آسمان سے، مان پانی، فانبتنا فیہا، پھر ہم نے اس زمین میں اگایا، من کل زوج کریم، ہر قسم کا نفیس جوڑا، ہر نفیس قسم کا جوڑا، ہر نفیس قسم کا، صنف حسن، ہر خوبصورت قسم کا جوڑا جو ہے وہ ہم نے اس میں اگایا۔ ھذا خلق اللہ، اللہ کا بنایا ہوا ہے، ای مخلوق، یہاں سے اس غرض مفسر علماء اس بات کو بیان کرنا ہے کہ خلق جو ہے مخلوق یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فارونی، تو تم مجھے دکھاؤ، اخبرونی، یہاں سے غرض مفسر علماء اس بات کو بیان کرنا ہے کہ ارونی یہ اخبرونی کے معنی میں ہے، یعنی اخبرونی سے اس کا مرادی معنی بیان کر دیا، رویت اخبار کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، اراءت اخبار کے معنی میں ہے، دکھانا یہاں پہ خبر دینے کے معنی میں ہے، تم مجھے خبر دو یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، ماذا خلق الذین من دونی، اچھا جی، ایسی چیز کی، تم مجھے خبر دو، ماذا خلق الذین من دونی، جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو، جو اللہ کے سوا، ماذا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی، تم مجھے ایسی چیز کی خبر دو جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی، غیر ہی، اللہ کے علاوہ، ای آلہتکم، یعنی تمہارے خداؤں نے، یعنی اس کی خبر دو، حتی اشرکتموہا بہ، یہاں تک کہ تم نے ان خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وما استفہام انکاری، یہاں سے تاکہ نحوی کو بیان کر دے کہ ماذا میں جو ما آ رہا ہے یہ ما استفہام انکاری مبتدا مبتدا ہے، وذا، اور ذا جو ہے بمعنی الذی، الذی کے معنی میں بصلتہ، اپنے صلہ سے مل کر خبر ہو، اس کی خبر ہے، ما استفہامیہ مبتدا، اور ذا الذی کے معنی میں ہے، اور یہ اپنے صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، اس کی خبر بن جائے گا، یعنی ماذا میں ذا الذی کے معنی میں، اور آگے اس کا صلہ آ جائے گا، یہ موصول صلہ مل کر ما کی کیا بن جائیں گے،
خبر بن جائیں گے۔ وَأَرُونِي مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ، اور ارونی جو ہے یہ عمل سے روک دیا گیا ہے، عمل سے کیونکہ عمل دینے کی صورت میں ما استفہامیہ کی صدارت کلام باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو عمل دے دیں تو ما استفہامیہ کی پھر صدارت کلام جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، تو اس کو پیچھے کچھ نہ کچھ پھر بنانا پڑے گا نا، وہ صدارت کلام تو نہیں رہے گی، جب کہ ہم نے اس کو کیا بنایا ہے، مبتدا بنایا آگے کے لیے۔ وما بعدہ، اور جو اس کے ما بعد ہے، صد مسد المفعولین، دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ کیا ہے اس کے بعد جو ہے، ہاں یہ اس صورت میں ہوگا جب ارونی کو متعدی بسے مفعول مانا جائے۔ ویسے تو متعدی بدو مفعول کہا جاتا ہے نا، لیکن جب متعدی بسے مفعول مانا جائے یہ تب کی بات کر رہے ہیں۔ بل للانتقال، بل انتقال کے لیے، او ظالمون، بلکہ ظالم فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، بینن یعنی واضح گمراہی میں ہیں، باشراکہم اپنے شریک ٹھہرانے کے ساتھ، وانتم منہم اور تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی یعنی اے کفار مکہ تم بھی انہی ظالموں میں سے ہو جو کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ آگے تفسیر جلالین سورۃ لقمان کا، سورہ لقمان ہے اور پارہ نمبر 21 ہے، 21ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، اور تفسیر جلالین کے سبق نمبر 49 میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ، اس حکمت میں سے علم ہے اور دیانت ہے اور قول میں درستگی ہے۔ وَحِكْمَةٌ كَثِيرَةٌ مَأْثُورَةٌ، اور بہت سی حکمتیں ہیں جو آپ سے کیا ہیں، اور آپ کی بہت سی حکمتیں منقول ہیں، بہت سی حکمت کی باتیں کیا ہیں آپ سے منقول ہے۔ ماثورۃ کا معنی ہے نقل کی گئی ہیں یعنی منقول ہیں۔ کانا یفتی قبل بعث داؤد، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت لقمان۔ وادرک زمانہ، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ واخذ منہ العلم، اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ وترک الفتیا، اور فتویٰ دینا انہوں نے چھوڑ دیا۔ وقال فی ذلک، اور انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ فتویٰ کیوں چھوڑا، کہنے لگے الا اکتفی، کیا میں اکتفا نہ کروں اذا کفیت، جب مجھے کفایت کر دی جائے، جب میری طرف سے کوئی اور کفایت کر رہا ہے تو مجھے جو ہے نا وہ اپنا اب یہ ذمہ داری لینے والا کوئی اور آ گیا ہے تو کیا میں اس ذمہ داری سے پھر پیچھے نہ ہٹ جاؤں جب مجھ سے بہتر کوئی اور ہے۔ وقیل له، اور ان سے پوچھا گیا ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الذی لا یبالی، وہ شخص جو نا پرواہ کرے، ان رآہ الناس مسیئا، کہ لوگ اس کو برائی کرتا ہوا دیکھیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، برائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، تو فرمایا وہ سب سے برا ہے۔ ان ای وقلنا له، ان یہاں سے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ان سے پہلے لفظ قلنا له محذوف ہے، اور ہم نے اس کو کہا، یعنی یہ مقولہ ہے انشکر، اس کا قول کیا؟ قلنا له، ہم نے اس کو کہا انشکر للہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، علامہ اس پر، اعطاک من الحکمت، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے حکمت عطا کی۔ علامہ اعطاک سے کیا بیان کر دیا؟ متعلق معذوف کو بیان کر دیا۔ ومن یشکر، اور جو کوئی شکر ادا کرے، فانما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی، تو اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے۔ کیوں اپنی ذات کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال کا جواب ہے، سارے سوال کرتا ہے انسان کا شکر اپنی ذات کے لیے کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے لأن ثواب شکر ہی لہو، کیونکہ اس کے شکر کا ثواب اسی کے لیے، جب ثواب اسی کے لیے تو شکر بھی اپنے لیے۔ ومن کافر النعمت، اور جو کوئی ناشکری کرے نعمت کی، النعمت یہاں سے غرض مفسر الرحمہ کافر، اس کا مفعول بھی معذوف بیان کرنا ہے، یعنی النعمت یہ کافر کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ فإن اللہ غنی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، عن خلقہ، اپنی مخلوق سے، حمید، قابل تعریف ہے، حمد کے لائق ہے، محمود یعنی تعریف کیا ہوا ہے، فی صنعہ، اپنی صنعت میں، اپنی صنعت میں قابل ستائش ہے۔ تو یہ جو محمود ہے یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ حمید صفت مشبہ اسم مفعول محمود کے معنی میں ہے۔ وذکر اذ، وذکر سے اس بات کو بیان کر دیا کہ اذ یہ مفعول بن رہا ہے اور اس کا فعل اذکر معذوف ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وہو یعظہ، اس حال میں کہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، اے میرے بیٹے، تصغیر اشفاق، یہ تصغیر اشفاق کے لیے، شفقت کے لیے آتی ہے، کبھی تحقیر کے لیے بھی آتی ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک باللہ، بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، لظلم عظیم، یقیناً بڑا ظلم ہے۔ فراجع الیہ، پس وہ آپ کی طرف رجوع لایا، لوٹا، واسلم، اور اسلام لایا۔ 12 نمبر حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہذا مبنی علی انہ کان کافرا، یہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ کافر تھا۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ کانا مسلمان، وہ مسلمان تھا، یعنی یہ تب اسلام کی بات ہوگی جب وہ پہلے کافر ہوں۔ ایک قول یہ کہ وہ مسلمان تھے۔ ونہاہ، اور حضرت لقمان نے ان کو منع کیا، ان یصدر منہ اشراک فی المستقبل، کہ ان سے مستقبل میں شرک صادر ہو، تو اس سے حضرت لقمان نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ منع کر دیا تھا۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو تاکید فرمائی، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، امر نہ ہو، تاکید کرنے سے مراد ہے ہم نے اس کو حکم دیا، ان یبرہما، کہ وہ ان دونوں سے نیکی کرے۔ حاملتہ امہ، اس کی والدہ نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس کی والدہ نے اس کو، فواہنت، پس وہ کیا ہوگی؟ کمزور ہوگی، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، کمزوری پر
کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اس کی والدہ نے اس کو پیٹ میں، لفظی ترجمہ یہ کمزوری پر کمزوری، تو مطلب یہ کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اس کی والدہ نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا. یعنی کون سی کمزوری؟ ای ضعفت للحمل، یعنی وہ حمل کی وجہ سے کمزور ہو گئی، وضعفت للطلق، اور وہ درد ذہن کی وجہ سے کمزور ہو گئی. یعنی کون سا طلق کس درد کو بولتے ہیں؟ وہو وجع یکون عند الولادۃ، وہ درد جو کہ ولادت کے وقت ہوتا ہے. وضعفت للولادۃ، اور وہ ولادت کی وجہ سے کمزور ہو گئی. تو تین کمزوریاں عورت کو بچے کی پیدائش میں لاحق ہوئیں. وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت فی عامین، 2 سال میں ہے. فطامہ یعنی اس کا دودھ چھڑوانا، فطام کا معنی بھی ہے یا دودھ چھڑوانا، آسان معنی بیان کر دیا. اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے. وقلنا لہ، اور ہم نے اس کو کہا. یہاں سے بھی اس بات کو بیان کر دیا نشکر مقولہ، اور اس سے پہلے لفظ قلنا لہ یہ قول معذوف ہے. ہم نے اس کو کہا تو شکر ادا کر، لی میرا، والی والدیک، اور اپنے والدین کا، الی المصیر میری طرف لوٹنا ہے، ای المرجع یہاں سے المصیر کا آسان معنی بیان کر دیا، میری طرف لوٹنا ہے. وان جاہداک علی ان تشرک بی، اور اگر وہ تجھ پر کوشش کریں، تجھ پر کوشش کریں اس بات کی کہ تو میرے ساتھ ما اس کو شریک ٹھہرائے، لیس لک بی علم، جس کا تجھے علم، ایسا علم جو واقع کے مطابق ہو. ورنہ لوگ اپنے علم میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن وہ علم واقع کے مطابق جھوٹا علم ہوتا ہے. سچے علم میں اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. ایسا علم موافقت، یہ موافقت اس میں فاعل کا صیغہ، یہاں سے صفت موصوف کو بیان کر دیا. علم موصوف ہے اور موافقت اس کی صفت ہے. 2 نکرے جب آ جائیں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں. ایسا علم جو واقع کے مطابق ہو. فلا تطعہما، تو ان کا کہنا نہ مان. وصاحبہما، اور تو ان کا ساتھ دے، فی دنیا، دنیا میں، معروفاً اچھی طرح، تو دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، بالمعروف یعنی بھلائی کے ساتھ. بھلائی سے کیا مراد ہے؟ البر والصلۃ، یعنی نیکی اور صلہ رحمی کے ساتھ تو ان کا دنیا میں ساتھ دے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر کے ان کا کہنا نہ مان. واتبع السبیل، اور تو چل، سبیل من، اس کے راستے پر، اناب الی، جو میری طرف رجوع لایا، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے راستے پر چل. راجا یہاں سے اناب کا آسان معنی بیان کر دیا، بالطاعت، بندگی کے ساتھ، جو بندگی کے ساتھ میری طرف رجوع لایا تو اس کے راستے پر چل. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے. فاجازیکم علیہ، پھر میں تمہیں اس پر کیا دوں گا؟ بدلہ دوں گا. وجملۃ الوصیۃ وما بعد اعتراض، اور وصیت کا جملہ اور اس کا ما بعد جو ہے کیا ہے؟ اعتراض ہے، یعنی یہ جملہ معترض ہے. وصیت کا جملہ کون سا؟ وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، یہ درمیان میں آیا انسان کے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم. حالانکہ اس سے پہلے کس کی بات ہو رہی تھی؟ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے سے. درمیان میں ماں باپ کا تذکرہ آ گیا، تو یہ جملہ معترض ہے جس کا آگے پیچھے تعلق نہیں ہوتا. اب وہاں سے حضرت لقمان کی بات تھی تو آگے پھر دیکھیں یا بنیا، یہ پھر حضرت لقمان کے اپنے بیٹے سے بات. تو درمیان میں جو والدین کی عظمت و شان کا ذکر ہوا، ان کے ساتھ نیکی کا اور والدہ کی تکلیف برداشت کرنے کا، تو یہ جملہ معترضہ ہے. اس لیے کہا کہ وصیت کا جملہ اور اس کا ما بعد کیا ہے؟ اعتراض ہے. جملۃ الوصیۃ و ما بعدہ مبتدا ہے اور اعتراض اس کی خبر ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ایل خصلۃ السیئۃ، یعنی بری خصلت، برائی، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا وہ برائی آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو. یعنی کیا مطلب ہے فی اخفا مکان من ذالک، اس سے زیادہ پوشیدہ جگہ میں ہو، کہیں پہ بھی پوشیدہ سے پوشیدہ جگہ میں ہو. یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اس برائی کو چھپ نہیں سکتی. فیحاسب علیہ، پس اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اس پر محاسبہ فرمائے گا. ان اللہ لطیف، بے شک اللہ تعالیٰ باریکی والا ہے، باستخراجہا، اس برائی کو نکالنے میں، خبیر، خبردار ہے، بھی مکانیہ، اس برائی کی جگہ سے، اس برائی کی جگہ کی اللہ کو خبر ہے وہ کہاں پہ ہے، اور اس کو نکالنے میں باریکی والا ہے. تو ان چیزوں کو اللہ باریکی سے جاننے والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کہہ، اچھی بات کا حکم دے، یعنی نیکی کا حکم دے. وانہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کر. واصبر علی ما اصابک، اور اس پر صبر کر جو تجھے مصیبت آئے. بسبب الامر والنہی، امر اور نہی کے سبب، جو اللہ کے راستے میں تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، اس میں اگر تمہیں امر اور نہی میں کوئی مصیبت آ جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، تو اس پر کیا کر؟ صبر کر. ان ذالک، بے شک یہ، المذکورہ، یہاں سے اس میں اشارہ کا مشار علیہ بیان کر دیا گیا، یہ جو ذکر کیا گیا، من عزم الامور، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. ای معزوماتہا، تو یہ اس میں مفعول کے معنی میں، یعنی ان باہمت کاموں میں سے، ان چیزوں کے باہمت کاموں میں سے ہے، ان امور کے، اچھا جی، معزوماتہا، ان باہمت امور سے ہے، ان باہمت امور سے، اللاتی یعزم علیہا، جن پر پختہ ارادہ کیا جاتا ہے، جن پر یعزم علیہا، پختہ ارادہ کیا جاتا ہے. کیوں ان پر پکا ارادہ کرنا چاہیے؟ لوجوبہا، ان کے واجب ہونے کی وجہ سے. یہ کام تو تم پر واجب ہیں، اگر مصیبت آ بھی جائے تو پھر بھی واجبات اور ضروری چیزیں ترک نہیں کی جاتی. ولا تصعر،
اور اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھ، اپنا رخسار وفی قرات، یہاں سے قرات سبا کو بیان کر دیا، ایک قرات میں ہے امام ابو عمر، امام نافع، حمزہ، امام علی کے نزدیک ہے تساعر خدک للناس، اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھ لوگوں سے بات کرتے وقت، لوگوں سے لفظی ترجمہ لوگوں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے بات کرتے وقت خدک اپنا رخسار، لا تساعر ٹیڑھا نہ رکھ، لا تمل وجہک عنہم تکبرا یعنی اپنا چہرہ نہ پھیر ان سے تکبر کرتے ہوئے، ولا تمشی فی الارض مراحا اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، ای خیلاء یہاں سے مراحن کا آسان معنی بیان کر دیا، اس کا معنی ہوتا ہے تکبر اور غرور کرتے ہوئے، یہ خیلاء بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور خیلاء بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر اکڑنے والے کو، متبخترن، باب تفاعل، ٹھیک ہے نا، یہ رباعی مجرد کا جو باب ہے، ٹھیک ہے نا، تبختر یا تبختر جیسے تداہرج یا تداہرج، اس سے تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر اکڑنے والے کو، ہر یعنی متبختر کا معنی فی مشی اپنے چلنے میں تکبر کرنے والے کو، اپنے چلنے میں تکبر کرنے والے کو، تو یہاں سے مختال کا آسان معنی بیان کر دیا، اپنے چلنے میں تکبر کرنے والے کا کیا مطلب ہے، یعنی متکبرانہ چال چلنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فخور اور کیا ہے تکبر کرنے والے کو، پہلے کیا تھا مختال کا معنی اکڑنے والے کو، اور فخور کا کیا معنی تکبر کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا اکڑنے والے تکبر کرنے والے کو، الناسی لوگوں پر جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو، تکبر کا معنی لوگوں پر بڑائی چاہنا، وقصد فی مشی کا اور درمیانی چال چل اپنے چلنے میں، توسط فی ہی تو اس میں چلنے میں درمیانہ رہ، بین الدبیب والاسراع، دبیب کہتے ہیں رینگنے والا جانور، ٹھیک ہے نا، چھوٹا کیڑا آہستہ 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 جو چلتا ہے، تو یعنی یہ ہے کہ اس کا معنی پھر دبیب کا کیا معنی ہوتا ہے، نرم رفتاری، ٹھیک ہے نا، تو نرم رفتاری اور اسرا کا معنی ہوتا ہے تیزی، تو نرم رفتاری کے ساتھ چلنا اور تیز رفتاری کے ساتھ چلنا، ان کے درمیان رہ، تو ان کے درمیان رہ کر چل، یعنی کس کے، بین الدبیب والاسراع، نرم رفتاری اور تیزی کے درمیان، نرم رفتاری تیزی کے درمیان رہ اپنے چلنے میں، وعلیک السکینۃ والوقار اور تجھ پر سکون اور وقار لازم ہے، یعنی سکون اور وقار کے ساتھ چل، وغضض من صوتک اور اپنی آواز کچھ پست رکھو، اور اپنی پست رکھو اپنی کچھ آواز، اور پست رکھو اپنی کچھ آواز، اخفض یعنی آہستہ رکھو، اخفض سے وغضض کا آسان معنی بیان کر دیا، ان آواز کیوں پست رکھو، ان انکار الاصوات بے شک سب سے بری آواز کیا ہے، بری سے مراد اقباحھا آوازوں میں سب سے قبیح آواز، لصوت الحمیر البتہ گدھے کی آواز ہے، اولہ زفیر و آخرہ شہیق، جس کا اول کیا ہوتا ہے زفیر ہوتا ہے چیخنا ہوتا ہے، اور اس کا آخر کیا ہوتا ہے چلانا ہوتا ہے۔ اب زفیر اور شہیق کے مختلف معنی آتے ہیں، ویسے عمومی طور پر اس کا معنی کر دیتے ہیں بس گدھے کی آواز، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وہ گلے کی آواز پر بولا جاتا ہے حلق کی آواز، اور ایک سینے کی آواز پر بولا جاتا ہے، اور ایک اس کا معنی جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا وہ یہ ہے کہ زفیر جو ہے یہ شدید آواز کو بولتے ہیں، اور شہیق جو ہے یہ پست آواز کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے گدھے کی آواز شدید ہوتی ہے، پھر اینڈ پہ آہستہ آہستہ پستی کی طرف آتی ہے، تو جس کا اول کیا ہوتا ہے چیخنا اور اس کا آخر کیا ہوتا ہے چلانا ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ نہ اونچا بول بلکہ آہستہ آواز سے جو ہے وہ بات کر۔